ایک آدمی سفر پہ روانہ ہوتا ہے اور سفر آدھا ہو چکا اور نماز کا وقت آ گیا، اور مسجد میں جب داخل ہوئے تو باجماعت نماز کھڑی تھی، تو بندہ کیا نیت کرے امام مسجد کے پیچھے؟ جو بھی نماز ہے بس اس کی نیت کرے گا کہ ظہر اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، اور امام اگر مسافر ہے تو یہ بھی مسافر ہے، امام بھی مسافر ہے، تو 2 رکعتیں ہو گئیں، اور اگر امام مقیم ہے تو اس صورت میں ان کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ جو امام کی رکعتیں ہیں وہ اس کی ہوں، اس میں قصر نہیں ہوا کرتی۔ قصر تو جب ہوتی ہے جب مسافر ہو اور اکیلے نماز پڑھے، فرض نماز۔ ایک بندہ کشمیر کا ہے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے۔ یہ پذیر کس سے لکھتے ہیں بھیا؟ 6 ماہ کے بعد اگر وہ آبائی گاؤں کشمیر چاہتا ہے تو وہاں کون سی نماز ادا کرے گا 3-4 دن کے لیے؟ تو اگر ان کی رہائش اصلاً کشمیر کی ہے اور اسلام آباد میں رہائش بھی ہے اور وہاں بھی اصلاً آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، گھر ہے، رشتہ دار ہیں، سارا آنا جانا، چیزیں خرید و فروخت ہے، تو وہ بھی گھر قرار پائے گا، یہ بھی گھر قرار پائے گا۔ اسلام آباد کی حدود میں جب وہ داخل ہوں گے تو پھر ان پہ نماز پوری فرض ہو جائے گی، اور آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی پوری نماز ہو جائے گی۔ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے میت کی مغفرت کے لیے محفل میں دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تو محافل جمع نہ کی جائیں، لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، مگر جہاں تک دعا کا تعلق ہے بالکل مانگنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی منقول ہے کہ آپ نے میت کی آنکھیں بند کی اور آپ نے فرمایا اللہ اس کے خطاؤں سے درگزر فرما اور اللہ اس پہ مہربانی فرما۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا مانگی جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نماز کے بعد کیا ذکر کیا جائے اور دعا مانگی جائے؟ بہت احادیث ہیں، بہت روایات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد آتا ہے اور ابھی وقت باقی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے فرشتے 2 دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اللہ اس پر رحم فرما۔ تو اس لیے نماز کے بعد جیسے اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں اللہ کے فرشتے برابر ان کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ 33 اور 34 مرتبہ کی تسبیحات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، بہت سی چیزیں۔ اور غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ یا ام ہانی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا یہی سوال جو آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ وہی کر لیا کیجئے، شاید یہ حدیث پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں نماز کے بعد کیا پڑھا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لو، اور جب تم یہ پڑھ لو گی تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے اب ٹھیک ہے، اب مانگ جو کچھ کے مانگنا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے جب تم 10 مرتبہ پڑھ لو گی تو پھر جو تم دعا اللہ سے مانگو گی اللہ کہتا ہے اسے قبول کرنا ہے۔ تو یہ آسان سی روایت ہے کہ آدمی اس پہ عمل کرے، لیکن ہم حنفیہ کے نزدیک سنن، فرائض، نوافل وغیرہ سب چیزوں سے فارغ ہو کے آخر پہ طویل دعا مانگنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافر غیر عربی کو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی اور واجب صدقات دے سکتے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اور اس کے ناقل ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
احکام القرآن جو جساس رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ صدقات واجبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں دیے جا سکتے۔ بہت اچھا ہے، آپ نے جساس کو پڑھا ہے اور عبدالماجد دریابادی اور تھانوی رحمہ اللہ کی ان تصریحات کو پڑھا ہے تو بہت اچھا کیا۔ اب کون پڑھتا ہے یار، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جساس کے قول پہ تنہا فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا، کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ بھی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا تنہا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جساس بنیادی طور پر معتزلی ہیں، اصول میں، فروع میں حنفی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں نا، وہ معتزلہ کے قاعدے اور اصول کے مطابق جادو سے انکار کرتے ہیں، اسی طرح اصول اور قاعدے کے مطابق وہ حنفیہ کے جم غفیر سے ہٹ کے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سورہ توبہ میں احکام القرآن میں مل جائے گا یہ جزیہ۔ اسی طرح جساس 9 مرحلے ایسے ہیں جو گنا ہے ہم نے، تو اس میں ہر جگہ وہ حنفیہ سے ہٹ کے معتزلہ کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو جساس رازی رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہونے کے باوجود، اپنے دور میں حنفیہ کے امام ہونے کے باوجود اصولی طور پر معتزلی ہیں، اس لیے ان کے قول پہ تنہا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اور یہی حال امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جساس سے منع فرماتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا 3 اقوال ہیں اس میں۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ، وہ دونوں رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ فرض کے علاوہ باقی جتنے صدقات ہیں وہ کافروں کو دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو شرط لگاتے ہیں فرض کی، اور ایک شرط لگاتے ہیں کہ وہ حربی نہ ہو، لڑنے والا نہ ہو۔ حربی کافر جو ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں آ جائے اور آپ کو مارنا چاہے اور آپ اسے مارنا چاہیں، تو پھر تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ اسے پانی تک نہ پلایا جائے، کتے کو پلا دے مگر اس کو نہ پلائے، اس لیے کہ اگر یہ بچ جائے گا تو تمہیں مار دے گا، وہ تو پھر کھلی دشمنی ہے نا۔ لیکن جو حربی کافر نہیں ہے، جیسے آج کل، تو کسی بھی کافر کو نفلی صدقات بھی، واجب صدقات بھی دیے جا سکتے۔ امام حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں۔ مثلا صدقہ فطر ہے، کسی گھر میں عیسائی عورت کام کرتی ہے تو صدقہ فطر سے دیا جا سکتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ بہتر ہے مسلمان فقیروں کو دینا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اجازت وہ دیتے ہیں سارے حنفی، اور فتویٰ اسی بات پہ کہ اگر کافر حربی نہ ہو تو پھر اسے صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی سے ان صاحب کا بھی جواب ہے جنہوں نے غالباً ہندوستان سے مسئلہ بھیجا ہے کہ انہوں نے طے کیا کہ 50 لوگوں کو وہ کھانا کھلائیں گے۔ اب اس میں وہ عورت بھی ہے جو عیسائی ہے اور ان کے گھر پہ کام کرتی ہے، تو کیا وہ صدقہ کھانا جو ہے منت کا کھانا ہے، منت مانی اللہ سے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، کیش بھی دی جا سکتی ہے، جتنا ایک آدمی کا خرچہ پڑتا ہے۔ اگر کہتی ہے میں کھانا نہیں کھاتی اور اتنا پیسہ اس کو دے دیا گیا کہ وہ مالکہ ہو گئی اس کی، تو بس ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا میں بھی بحث کی ہے، فتح القدیر میں بھی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کافر جو ہے اگر لڑائی اور جنگ میں نہیں ہے تو جتنے فرض کے علاوہ، زکوٰۃ فرض ہے نا وہ نہیں، باقی جتنے صدقے ہیں چاہے وہ واجب ہو جیسے صدقہ فطر، قربانی کا گوشت، منت، یہ جتنے صدقات ہیں یہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ معجزے اور کرامت
انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور یہ ساریہ الجبل، دریائے نیل کو خط لکھنا وغیرہ اپنے مثالیں دی ہیں۔ بھیا سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ امت میں دو ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت کا قائل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں غلط بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے کہ آپ فلاں کام میں میری مدد کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا اس نیت سے کہا جائے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ ہمارے مسائل کو حل کر دے گی۔ یہ پورا وہ گروہ ہے جس کے قائد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرات ہیں۔ اس لیے جب وہ انبیاء اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہ والسلام کو با اختیار نہیں مانتے تو ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرامت ولی کے قبضے میں نہیں اور معجزہ نبی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی نبی علیہ والسلام کا معجزہ ان کے ہاتھ پہ، ان کے شرف، ان کی تکریم کافروں کو سمجھانے کے لیے اور مومنوں میں ازدیاد یقین کے لیے معجزہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس ہستی کی کتنی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں، کہ اسباب اور وسائل میں جو تصور میں بھی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی چیز ہم نے اس پاک ہستی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دی۔ جساس کی ایک اور بات یاد آ گئی، پھر آ جاتے ہیں واپس۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک شیعہ اور معتزلہ کا مسلک ہے، اور سر سید احمد خان کا۔ سر سید بھی کہتے تھے کہ اللہ کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور جساس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حالانکہ اہل سنت سارے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ تو دوسری بات جو تھی، جو جواب عرض کر رہے تھے آپ سے، تو ایک پورا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے قبضے میں معجزہ نہیں ہوتا اور کرامت اولیاء کرام کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ جو دونوں مثالیں آپ نے دی ہیں، یہ مثالیں اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، قیاس مال فارق ہے حسامی وغیرہ کی اصطلاح میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہاڑ نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ ساریہ ایک طرف کو ہو جائیے، تو یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کوئی اختیار تھوڑا ہی تھا، اللہ نے ایک چیز دکھا دی اور ان کی زبان پر جاری بھی فرما دی۔ اور یہ کئی واقعات ایسے ہیں جس میں اس کی زبان پر کوئی چیز جاری ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس خدا کو وہ کام کرنا ہوتا ہے، اور خدا اس اپنے بزرگ ولی کی دل میں ڈال دیتا ہے کہ اٹھو اور یہ کام کرو، اسے خود پتہ نہیں ہوتا میں کیوں کرنے جا رہا ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہاتھ میرے ان پردوں کے اندر آ گیا، اللہ اسے آگ میں جلائے۔ تو شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بخاری کی شرح میں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا پورا ہوا اور وہ ہاتھ آخر پہ آگ میں جل گیا تھا۔ تو کرامت تو ایسے ہے۔ اور دوسری جو آپ نے مثال دی ہے کہ دریائے نیل کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، یہ قصہ بہت سے لوگوں نے اگرچہ انکار کیا ہے، لیکن ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس قصے کو نقل کیا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اختیار تھا، انہوں نے کہا اللہ کے اختیار سے بہتے ہو تو بہتے رہو۔ یہ چیز ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی کہ تدبیر کریں اور اس کے نتیجے میں نیل میں پانی آ جائے گا، یہ چیز ہے۔ تو اختیارات تو کسی کے بھی ثابت نہ ہوئے۔ اس سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے پورا زور اس بات پر لگا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگنی چاہیے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار ہیں۔ شیخ نے تو یہاں تک چیلنج کیا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے دور میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی ایک شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضر ہوا ہو اور سوائے صلاۃ و سلام کے اس نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول اس چیز میں مدد کریں۔ کہتے ہیں یہ ہوئے ہی نہیں کبھی۔ دوسرا گروہ
جس میں قاضی ایاز ہیں، یہ شفا والے، ان کے شراح ہیں، اور ان کے امام سبکی ہیں. پھر آگے چلے آئیں نیچے تو دیوبند اور بریلی، یہ بہت بڑا جملہ ہے. دیوبند والوں کو چاہیے کہ اپنے مسلک اور عقیدے کو واضح کریں. ان سب حضرات کا مسلک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی جا سکتی ہے. اب جب مدد کی درخواست کی جا سکتی ہے تو وہ جب درخواست ہوگی، اولیاء کرام اگر قبروں میں سنتے ہیں یہ درخواست منظور کر لیں گے تو پھر ان سے کرامت کا یا معجزے کا صدور ہوگا. یہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے، بہت جگہ مل جائے گا کہ وہ حضرات اس بات کے قائل تھے. تو یہ دونوں طرف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ معجزے کا صدور کر دیں، اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ ان سے کرامت کا صدور ہو جائے. اللہ اپنے کسی فرشتے کو، کسی روح کو ان کی شکل میں بھیج دیتا ہے، وہ خواب میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی عالم بیداری میں بھی آ جاتے ہیں، اور آدمی ان سے پوچھتا بھی ہے کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں میں معین الدین چشتی ہوں رحمہ اللہ، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا فلاں نبی ہوں اور تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. یہ چیزیں وہ ظاہر میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مشائخ نے مدد کی، حالانکہ وہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے، یا کوئی فرشتہ ہوتا ہے، یا کوئی روح ہوتی ہے، اور یا خدا تعالیٰ اس کے اپنے لطائف میں سے کسی کو لطیفے کو بھیج دیتا ہے، یا اس کے شیخ کے لطائف میں سے کوئی لطیفہ متشکل ہو کے اپنے شیخ کی صورت میں آ جاتا ہے. اس لیے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. بس جس کا عقیدہ ہے اسے چھوڑے اور اس پہ قائم رہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی انسان کو مصیبتوں سے بچانے والا اور نفع دینے والا. تحریر فرمایا کہ ہندوستان میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا تھا. اتر پردیش سے سید دانش صاحب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس کا جواب دیں، اور پھر آپ کے کاروبار میں نقصان ہوا، نقصان پورا کرنے کے لیے بینک سے سودی قرضہ لے لیا، اور کیا گناہگار ہوئے یا نہیں؟ بھیا اس بات کو اب چھوڑ دیں. پاکستان میں سود کے احکامات الگ ہیں، انڈیا میں الگ ہیں، اور جتنے ممالک پہ کافروں کا تسلط قائم ہے، یعنی ان کی حکومت ہے، خواہ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرکین ہوں، کوئی بھی ہو، اس کا حکم شریعت میں الگ ہے، اور ہمارے ہاں اس کا حکم الگ ہے. تو اس لیے آپ اس بحث میں اب پڑھیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کچھ معلوم نہیں کس سے کیا گناہ ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل انسان کے نامہ عمل میں کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جس کا قیامت میں استغفار سب سے زیادہ نکلے گا. ایک مرتبہ فرمایا تھا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پیش کرتا رہا، سلام پیش. ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا بس ان کاموں میں آدمی لگا رہے اور بھول جائے بس جو کچھ بھی ہوا. بچیوں کی شادی اور صاحب نصیب ہونے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی چیز، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے زمانے کے بہت بڑے مسائل میں سے. لڑکیاں اتنی پڑھ گئی ہیں کہ لڑکے اتنے پڑھے لکھے نہیں رہے. لڑکیاں نوکری کرنے لگی ہیں، اور اس نوکری نے ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میں خود کماتی ہوں، خود کھاتی ہوں، میرا کیا. اور طلاق سے بھی ڈر نہیں، اور بچے ہیں نہیں ہیں، وہ کہتی ہے میرا اپنا سلسلہ جاؤ بے شک. یہ سب اخلاقی کمزوریاں ہیں اور بری طرح برباد ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ اور پڑھاؤ انہیں. یہ جو نصاب ہے نا، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ ساری چیزیں، پورے نصاب میں ایک سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جسے پڑھ کے پتہ چلے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی. پورے کورس میں ایک کتاب ایسی نہیں ہے
جسے پڑھ کے اللہ کی راہ ملے، اللہ کی محبت کا اندازہ ہو، اللہ کی معرفت کا اندازہ ہو، اللہ کی صفات کا اندازہ ہو۔ پورے نصاب میں ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے پڑھ کے کچھ خدا کا ڈر پیدا ہو، کچھ چھوٹے بڑے کا ادب اور تمیز پیدا ہو۔ جب آپ انہیں تمام علوم عقلیات کے پڑھائیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ نہ ہم نے اس کی مخالفت کی، نہ ہمارے بزرگوں نے، بس بزرگوں نے یہ کہا کہ یار اس کے ساتھ بیلنسڈ نصاب لاؤ، ایک اچھا نصاب اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جدید سائنس بھی ہو، کتاب و سنت بھی ہو، بچوں کو قرآن پاک کا حفظ بھی ہو۔ انگریز نے اپنی مجبوری سے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک ایسا نصاب پورے ہندوستانیوں کو پڑھائیں جس میں مذہب کا کوئی دخل نہ ہو۔ انگریز کی مجبوری بھی تھی، اس لیے کہ انگریز اگر اسلامیات داخل کرتے تو ہندو کون پڑھتا، ہندو مت کو داخل کرتے تو بدھوں کو کون سنبھالتا، بدھ اور ہندو اور مسلمان رہ کے سکھوں کا نصاب کون پڑھاتا۔ تو انگریزوں نے ایک سیکولر نصاب قوم کو دے دیا، ملک بن گیا۔ بنانے والے بھی اصلاً سیکولر تھے، مذہب کا کارڈ اب بھی استعمال ہوتا ہے، مذہب کا کارڈ اس وقت بھی استعمال ہوا، کیونکہ مذہب کے علاوہ کون سی چیز تھی جو سڑکوں پہ نکالتی؟ تو دین کو استعمال کر کے ایک دن ایسا نہیں گزرا جب خدا کا قانون کبھی یہاں نافذ ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہی حال اب بھی ہے، وہی حال اس وقت بھی تھا۔ تو اس لیے جب تک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ پیسہ نہیں خرچ کریں گے، 10 20 50 کروڑ جمع کر کے اپنا نصاب، اپنی تعلیم نہیں بنائیں گے، جو بچے اس نصاب تعلیم سے نکلیں گے وہ طلاقیں دیں گے، ان کی شادی اور عیش و عشرت کے دن کم ہوں گے، اور عدت کی مدت لڑکی کے لیے زیادہ ہوگی۔ یہ نتیجے نکلنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کیکر کا درخت لگا کے 20 سال بعد رونا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہونا ہی تھا۔ حضرت آپ نے کیکر کا درخت لگایا تھا، اب آپ گلاب چننے جا رہے ہیں، یہ ہوگا۔ یہ اس نصاب تعلیم کے نتیجے یہی نکلیں گے کہ اللہ کا خوف نہیں، ہر چیز عقل 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 عقل۔ جب تک عقل عشق الہی کے تابع نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی۔ جب تک عقل وحی کے تابع نہیں ہوتی، وہ شر پیدا کرتی ہے۔ عقل صالح ہوتی ہے، برتن ناپاک ہو جائے، پیشاب کے قطرے چلے جائیں تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ عقل پاک ہی ہوتی ہے اس وقت جب وحی کے تابع۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی حل کرے، ہماری بھی۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں بھئی اب کہاں سے کوئی وظیفے لائیں جو شادیاں اور لڑکے وہ اپنے موج اور مستی کے مالک ہیں، سب جانتے ہیں کیا اس پہ تبصرہ کریں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ ترکی کے بینک سے جرمنی میں ترکوں نے ایک بینک کھولا ہے اور اس کی رقم جو ہے وہ سود پہ دیتے ہیں، اور مقامی جو یورپ کے مفتی ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ بھیا 3 مسلک ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا بینک کھلا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، جب تک ہم پڑھیں نہیں فتوے کی کوئی بات کی نہیں جا سکتی، لیکن عمومی طور پہ اب 3 حلقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حلقہ وہ ہے جو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ 25 جلدوں میں اب پاکستان بھی آ گئے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی گھر رہنے کو نہیں ہے تو وہ یورپ وغیرہ میں ایک گھر اپنی ضرورت کے تحت بینک سے لے سکتا ہے۔ اور یورپ کے جو مفتی ہیں بہت سے اسی پر فتویٰ دینے لگے ہیں عمومی طور پہ، اور عام طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک۔ ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ کا ہے، حضرت اور ان کے جو متبعین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور وہ مختلف اس کے طریقے دریافت کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں کہ سانپ کے منہ میں چچندر، اور اگلے تو کوڑی اور نگلے تو مرتا ہے، ایسی ہے نا کچھ محاورہ، کہاں جائے۔
ایک سوال جناب والا نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ چیزیں بھیا قدیم سے جاری ہیں، آج سے نہیں۔ مصر والے پہلے بناتے تھے، ایران میں اب بھی چلے جاؤ، اب بھی ہم جب بھی گئے ہیں ہمیشہ آپ کو ایران میں خاص طور پہ قم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر بہت نمایاں ملیں گی۔ یہ تو یورپ کے زمانے میں جب تصویریں بناتا تھا تو آپ کو زیادہ احتجاج کی سوچتی تھی، ایران میں اب بھی چلے جائیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین کی بھی تصویر ہے اور روشنی اوپر سے پڑ رہی ہے، وہ وہی لا رہے ہیں۔ ایران میں اب بھی عام طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر مل جاتی ہیں۔ یہ تو آپ نہیں نہ گئے ملک سے باہر، آنکھیں نہیں نہ کھلی، تو اس لیے یہ جو قضیہ آپ فرما رہے ہیں کہ آخر پہ پہنچ کے یہ کیا ہوگا، آخر پہ پہنچ کے بھیا وہ ہوگا جو ترکی میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور لا الہ الا اللہ کیسے دھڑلے سے میوزک پہ بجاتے ہیں اور گاتے۔ آپ نے نہیں سنا؟ سورہ رحمان کو میوزک پہ پڑھا جاتا ہے، فقہا نے اسے کفر لکھا ہے کہ یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے، تو وہ اب ترکی میں ہو رہا ہے، آخر پہ یہی ہوگا، یہ ہوگا۔ نام مدارس قائم کریں، نام اپنا نصاب تعلیم صحیح کریں، نام اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، یہ بتائیں کہ بیٹے یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلامی چیز ہے، ہم اس حد تک آئیں گے اور اس کے بعد رک جانا ہے، تو پھر یہ سارے رزلٹ جو ہے نا وہ نکلیں گے۔ نعمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ہمیں معلوم نہیں نعمان صاحب کون ہے جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تحریر فرمایا کہ قرآن کریم کو دھاگے یا پینسل سے لکھنا، تو اس پہ کسی نے اعتراض کیا ہے، کسی نے تعریف کی ہے۔ دیکھو بھیا یہ ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حنفیہ نے اصول کی بات لکھی ہے کہ الامور بمقاصدہا، کہ کاموں کا فیصلہ جو مقصد تک پہنچنا ہے وہ نیت کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں بیکار گناہوں میں پڑا ہوں، کیوں نہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھوں، چلو وقت اس میں لگ جائے گا، بہت اچھی بات ہے، گناہوں سے بھی بچا رہے گا اور قرآن کی خدمت کرے گا، تو جس کلام کی خدمت کر رہا ہے اللہ اسے ضرور اجر دے گا۔ ایک اس نیت سے لگا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے آج تک پینسل سے یا دھاگے سے قرآن کریم نہیں لکھا گیا، تو ایک اچھی بات، بہت اچھا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ یار اتنا جو تم نے قرآن پاک لکھنے میں وقت لگانا ہے، اتنی دیر میں بیٹھ کے تفسیر پڑھو سمجھو، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی نیت، جہاں تک ہو سکے اعتراض سے بچنا چاہیے۔ اصول کی بات یہ ہے، جتنی نظر تنگ ہو جاتی ہے نا اعتراضات اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بیوی کے زیورات پر کون زکوٰۃ ادا کرے گا؟ دیکھیں بھائی، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ ہوگا نکاح کے وقت کہ یہ زیورات ہیں کس کے۔ یہ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بالکل بالعموم کوتاہی، لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ جتنا زیور ساس سسر نے دیا ہے لڑکی کے ساس سسر، لڑکے کے ماں باپ نے، طے ہونا چاہیے کہ اس زیور کا مالک کون ہے۔ لڑکی کے ماں باپ دے رہے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں جی زیور ہماری بیٹی کا ہے، بیٹی مالکہ بن گئی، اس زیور کی زکوٰۃ اب اس بچی کے ذمے ہے، ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے جی چند دن کے لیے، شادی گزر جائے تو ہم اپنی بیٹی سے اپنا زیور واپس لے لیں گے، اس کی دوسری بہن تیسری بہن ان کو زیورات دیں گے، یا پھر اس کی تقسیم وراثت میں ہوگی،
جب انہوں نے واپس دے لیا، مالکہ ہی نہیں بنایا اپنی بیٹی کو، تو زکوٰۃ اس پہ کیوں آئے گی؟ زکوٰۃ اصل میں اس کے والدین پہ آئے گی۔ ساس سسر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے یہ زیور، یا لڑکا کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے کہ یہ زیور سب آپ کیا ہے، ہمارا کوئی اس میں اب آئندہ سے حصہ اختیار نہیں ہے، یا حق مہر میں دے دیا ہے۔ ان ساری صورتوں میں لڑکی مالکہ بن گئی، زکوٰۃ وہ ادا کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ زیور دیا ہے، طلاق یا موت، دو صورتوں کی صورت میں ہم واپس آپ سے لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کے دلہا کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم بیٹے آپ سے یہ زیور واپس لے لیں گے۔ بات تو قاعدے اور قانون کی ہے نا۔ تو یہ انہوں نے اس لڑکی کو پہننے کے لیے دیا ہے، مالکہ نہیں بنایا۔ جب مالکہ نہیں بنایا تو اس زیور کی زکوٰۃ لڑکے پہ آئے گی، شوہر پہ، یا اس کے ماں باپ پر آئے گی۔ جو مالکہ ہے کون ہے؟ مالک بھی لڑکی نہیں، یہ ہے اصول کی بات یہ ہے۔ اگر اس وقت یہ طے نہیں کیا تو اب جہاں بھی پہنچ کے زیورات کی بحث آئے گی، عرف عام میں طے کریں۔ ہمارے ہاں عرف میں جو شریعت کا بہت بڑا ایک ستون ہے، عرف میں عام طور پہ جو کچھ دیا جاتا ہے لڑکی اس کی مالکہ ہوتی ہے، اور اگر عرف میں چلیں گے تو دلہن کو اپنے زیور کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا کے بارے میں دریافت فرمایا، اور 5واں کلمہ کیا تشہد کے آخر پر پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کئی مرتبہ گزر چکا کہ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب پڑھی جا سکتی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جس میں حجاج ابن یوسف کے مظالم اور ان سے بچنے کا اور ظالموں سے بچنے کا ذکر آیا، بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ 5واں کلمہ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جتنی دعائیں ہیں سب پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں، نفل نمازوں، فرض نمازوں، سلام سے پہلے کوئی بھی دعا، درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے کوئی بھی دعا جو کتاب و سنت میں آئی ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا۔ بنگلہ زبان کے بارے میں ایک مدت ہو گئی ہر کوئی پوچھتا ہے، بھائی ہم نے کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ بنگلہ زبان کسی زمانے میں عربی، فارسی، اردو کی طرح دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی۔ یہ تو ہندی کی طرح کا لکھنا بہت بعد میں ہوا ہے۔ 2500 ہزار سال پہلے آریہ جب یہاں آئے تھے، ان کی زبان کیا تھی؟ اس لیے ایک کتاب آپ پڑھیے، جن کو بھی تعجب ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور آئندہ اس سوال کا جواب نہیں دینا بھائی۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کہا بنگلہ عربی طرز پہ بالکل لکھی جاتی تھی۔ انڈیا میں یہ کتاب مل جائے گی، اور ہند آریانی اور ہندی، اس کتاب کا نام ہے ہند آریائی اور ہندی، سنیتی کمار چڑچی نے لکھی ہے۔ ممکن ہے تلفظ غلط ہو، کیونکہ یہ نام ان حضرات کا ہے نا، تو ممکن ہے ہمارا تلفظ غلط ہو، آپ سے ٹھیک کر لیجئے گا۔ سنیتی کمار چڑچی نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے زبانوں پر بحث کیا، اور ڈاکٹر فہمیدہ بیگم معلوم نہیں اب زندہ بھی ہوں گی یا نہیں، انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے۔ یہ دہلی سے ہمیں ملی تھی، ہم لے آئے تھے، ہمارے یہاں کتب خانے میں موجود ہے۔ آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کی فوٹو کاپی لے لیجئے۔ یہ وہاں آپ کو سارا ہندوستان کی زبانوں کا تذکرہ مل جائے گا، اور یہ فہمیدہ بیگم جو ہیں ترقی اردو ایونیو جو قائم کیا تھا انڈیا نے، بیورو جو قائم کیا تھا ترقی اردو بیورو، اس کی ڈائریکٹر تھی۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک سیاسی تقریر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ اس سے تھپڑ مارا ہے، کیونکہ تمہاری اس کی چادر طواف کے دوران تمہارے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، تو تم بھی اسے تھپڑ مارو۔
یہ ہے انصاف، اور کوئی انصاف سے بالا نہیں ہے، ہم سب انصاف کے تحت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا یہ پکا جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے، قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ سمجھے؟ جو ان کے معلم ہیں نا، اور جو جھوٹی روایتیں انہیں سناتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیتن فی النار، جہنم میں اپنا گھر بنا لے گا جو مجھ پہ جھوٹ بولے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو ایسے کیا؟ اور عمر تو ساری تم برباد کرتے ہو خدا کی نافرمانی میں، اب تمہیں یاد آتی ہیں روایات، اب مذہب کا بھی سہارا لینا ہے، مذہب کا بھی ٹچ دینا ہے، تو جھوٹ بکو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون روکنے اور پوچھنے والا ہے؟ سرکار جو مرضی کرے، یہ آزادی ہے۔ جنہوں نے سنایا ہے ان کو جا کے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو بھیا؟ یہ پکا جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 منٹ کی بات اور بھی عرض کر دیں، یہ احسان سمجھیں۔ جبلہ ابن ایہم تھا، بنو غسان قبیلے کا سربراہ تھا۔ طبقات ابن سعد میں آئی ہے روایت، اور یہ روایت کئی مرتبہ ہمارے مختلف بیانات میں ریکارڈ پہ بھی آئی ہوئی ہے، سن لینا اسے جا کے۔ جبلہ ابن ایہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غسان کے سربراہ کو خط لکھا تھا، گرامی نامہ، جیسے ایران لکھا تھا، مصر لکھا تھا، ان کو بھی لکھا تھا، تو یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھی بھجوایا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ مسلمان ہی تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ان سے کہا تھا یا کسی سے کہا تھا، لیکن فرمایا تھا کہ مدینے آؤ اور تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ روضہ شریف پہ لے چلو۔ یہ قبر ایسے ہی نہیں تھی جو وہابی کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا شرف ہے، عزت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام سکھایا ہے، انہوں نے مہربانی کی ہے، ان پر وحی آئی ہے، ان کی وجہ سے ہم مسلمان۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ آئے ہیں، اور آئے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ایسا دن تھا کہ اپنے قبیلے کو کوئی 150-200 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے، اور تاج پہنا ہوا تھا، اور تاج میں جڑے ہوئے تھے ہیرے اور جواہرات، اور کہاں کہاں اس کی لاٹ پڑ رہی تھی۔ اہل مدینہ حیران پریشان کہ یہ آدمی نے کیا پہن رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود استقبال کے لیے گئے، لائے، اپنے پاس بٹھایا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے پاس قرب میں کسی کو جگہ دیتے، یہ بڑے اعزاز کی بات۔ پھر ان سے باتیں ہوتی رہی۔ پھر یہ گئے دمشق، اور جبلہ ابن ایہم جب دمشق کے بازار میں گھوم رہے تھے تو ایک دیہاتی کا پاؤں ان کی چادر پر پڑ گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طواف میں یہ تھے، روایات ہیں تاریخ کی۔ تو جبلہ نے، بنو مزینہ قبیلے کا آدمی تھا، اس کا پاؤں پڑا تھا، تو اس مزنی کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، اور اتنی زور سے اسے مارا کہ اس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ وہ گیا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بلا لیا۔ اس نے کہا حضرت میرا پاؤں ان کی چادر پہ پڑ گیا اور یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا حرکت جبلہ کی ہے؟ اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ اسے قتل کر دوں، یا پھر اس کے بندے آئے، یعنی اس کے نمائندے آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں قتل کر دیں بھائی، چادر پہ پاؤں پڑا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ دیہاتی آدمی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کہا پھر تھپڑ پڑے گا. اس کا تھپڑ پڑے گا تو میں نکل جاؤں گا دین سے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ تھپڑ لگوایا. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ مدینہ منورہ چلے گیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تھپڑ مارو. دونوں کا انجام یہ نکلتا ہے کہ اسے کہا میں رات سوچوں گا، اور راتوں رات یہ چلا گیا عیسائیوں کے پاس اور عیسائیوں کے ہاں جا کر یہ مرتد ہو گیا تھا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے جب گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ لکھا کہ حضرت اس نے کہا تھا میں عیسائی ہو جاؤں گا، اور ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدید پریشان ہوئے، شدید. اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ چونکہ جبلہ کے بہت قریب تھے تو انہیں بلایا اور کہا اور تمہارے دوست کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہوا ہے. اور اس نے پھر ابو عبیدہ نے اسے تھپڑ کی سزا دی ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہہ بیٹھے کہ ٹھیک کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید دکھ تھا کہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. کچھ اور سوچنا چاہیے تھا کہ کہہ رہا ہے ایک بندہ کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا، ہو جائے گا عیسائی، تو کتنی بری بات ہے کہ ایک اسلام سے نکل کے کافر ہو گیا. تو وہ تو اس غم میں تھے، غصے میں تھے کہ یہ ہوا کیا. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور درہ مارا حسان ابن ثابت کو کہ کیا کہتے ہو ٹھیک ہو گیا. حسان چپ ہو گئے. اور یا پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے یہ بھاگا ہے اور جا کر عیسائی ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں کا اگر واقعہ تسلیم کر لے تو اس کی روایت کے آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسی بات آئندہ نہیں کروں گا. اس لیے انصاف سب سے اوپر رہتا ہے، غالب رہتا ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کہاں گیا کہ میں آئندہ ایسا فیصلہ نہیں کروں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے سچ نہیں بولنے چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو جھوٹ بولنا پڑ جائے.